میں کئی کنس آن لائن ہر اخبار میں سنتا، میں کئی کنس آن لائن ہر اخبار میں سنتا، اے کاغذی ای کاغذی ہر بار میں سنتا۔ کس سے اس درد مصیبت کا بیاں ہوتا ہے؟ آنکھیں روتی ہیں، قلم روتا ہے، دل روتا ہے۔ افسوس صدا افسوس کہ آج ہمارے درمیان سے ہندوستان کی سرزمین خصوصاً اہلیان مروڑیشور کا ایک نایاب گوہر داعی اجل کو لبیک کہہ کر دار فانی سے دار بقا کی جانب ہم سب کو روتا، بلگتا اور سسکتا چھوڑ گیا۔ بس یہی حقیقت ہے، مان اے دل ناداں، بس یہی حقیقت ہے، مان اے دل ناداں، کہہ رہا ہے یہ قرآن، کل من علیہا فان۔ موت برحق ہے، اس سے کسی کو راہ فرار نہیں۔ جس نے بھی اس دنیا ہست و بود میں قدم رکھا، اسے ایک نہ ایک دن گوشہ قبر کی تنہائی کا سامنا ضرور ہے۔ اس دار فانی کو ودا کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون کی عملی مثال ہے۔ موت کسی کی ہو دردناک ہوتی ہے، فراق کسی کا ہو شاق ہی ہوتا ہے، جدائی کسی کی ہو کرب آور ہی ہوتی ہے۔ اس دنیا کا دستور یہی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بچھڑتا ہی ہے۔ ایک عزیز اپنے عزیز کو داغ دیتا ہی ہے، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی حیات رہتے قوم و ملت کے لیے کچھ ایسا کر جاتے ہیں جن کی یادیں گویا انمٹ نقوش بن کر رہ جاتی ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جناب مرحوم حاجی محمد غوث صاحب طبقہ تعلیم میں شان امتیازی کے حامل تھے، جن کے دم سے ہی اہلیان مروڑیشور میں شمع علم کی قندیلیں اجاگر ہوئیں اور قصبہ مروڑیشور میں تعلیمی روشنی بکھیرنے لگیں۔ مرحوم حاجی محمد غوث صاحب کی شخصیت اہل مروڑیشور کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ مرحوم سادگی کے انتہائی پیکر، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہی مشفقانہ صفت، اپنے کام سے مطلب، گویا ان کی شناخت تھی۔ مرحوم حاجی محمد غوث صاحب ریاست کرناٹک کے بھٹکل تعلقے میں بحر عرب کے مغربی ساحل پر واقع نہایت خوبصورت و سرسبز و شاداب قصبہ مروڑیشور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آبائی شہر مروڑیشور کے اردو پرائمری اسکول میں حاصل کی اور ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے آپ نے شہر ممبئی کا رخ کیا۔ پھر ممبئی کے مشہور سدھم کالج سے بیچلر آف کامرس یعنی بی کام کی ڈگری حاصل کی۔ ذرائع معاش کے لیے آپ نے سب سے پہلے نوتھانی اسٹیل یارڈ نامی ممبئی کی ایک اعلیٰ کمپنی میں بحیثیت اکاؤنٹنٹ یعنی محاسب منتخب ہوئے۔ پھر آپ نے چند ہی سالوں میں خلیج کا رخ کیا اور عرب امارات کی شہر دبئی میں ایک بہت بڑی نامی کمپنی برنارڈ سینڈلے کنسٹرکشن میں بحیثیت چیف اکاؤنٹنٹ کی ذمہ داری سنبھالی۔
اپنی زندگی کا قابل قدر حصہ گلف میں گزارنے کے بعد جب آپ کی وطن واپسی ہوئی تو آپ نے قومی اداروں سے جڑ کر قوم و ملت کی خدمات کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ مذکور مروڑیشور کے مشہور تعلیمی ادارے مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تقریباً 27 سال تک سیکریٹری و جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے منسلک رہ کر بحسن خوبی اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ کی خدمات کا دائرہ وسیع ہے۔ آپ نے مختلف پلیٹ فارموں سے اور مختلف جہتوں سے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ دوران سیکریٹری و جنرل سیکریٹری آپ ہی کی کاوشوں اور قیادت سے مروڑیشور میں نیشنل بوائز کالج کا قیام عمل میں آیا، جسے مروڑیشوری قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مرحوم ملت کے تئیں ہمدردی رکھنے والے باصلاحیت، فکر مند، خوش مزاج و باوقار شخص تھے، تو سادگی بھی گویا آپ کا ایک خاص وصف تھا۔ وہ ایک اچھے رفیق، خدمتگار، مہمان نواز اور باحوصلہ انسان تھے، جنہوں نے اپنی محنت اور صلاحیت سے مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کو سینچا اور پروان چڑھائی۔ یقیناً ان کی خدمات اپنی قوم کے تئیں خصوصاً اہلیان مروڑیشور کے لیے لائق ستائش ہیں۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ حاجی محمد غوث صاحب سابق سیکریٹری و جنرل سیکریٹری مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی مروڑیشور کی اندوبناک رحلت پر نہ صرف مروڑیشور و اطراف بلکہ ملک و بیرون ملک سے بھی کئی سیاسی، دینی، علمی اور سماجی شخصیات کی جانب سے خراج عقیدت اور تعزیتی پیغامات پیش کیے گئے، جن میں سے چند اہم و معتبر شخصیات کا کہنا تھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابن آدم محمد سعود شنگیٹی، سیکریٹری بمبئی جماعت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کچھ دن پہلے جناب حاجی محمد غوث صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، مگر اب نہیں رہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حاجی محمد غوث صاحب کی خدمات خصوصاً مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی مروڑیشور کے لیے ایک یادگار رہے گی۔ غالباً 27 برس تک بحیثیت سیکریٹری پھر جنرل سیکریٹری کے منصب پر رہتے ہوئے اس ادارے کی خوب رہنمائی کی۔ مرحوم ایک تعلیم یافتہ انسان تھے۔ آپ ایک دور اندیش اور فرض شخصیت کے مالک ہونے کی وجہ سے مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے علاوہ دوسرے اداروں میں بھی آپ کو مدعو کیا جاتا تھا۔ ایسی جامع خوبیوں کا مالک شخصیت کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا شہر مروڑیشور کے لیے امتحان سے کم نہیں ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بے لوث خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیے آپ کی طرح مخلص نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہماری ساتھوں نے یہ خبر سنی کہ جناب حاجی غوث صاحب رحلت فرما گئے ہیں، تو
چند لمحوں کے لیے ہمارا قلم تھم گیا کیونکہ ہم لوگ اسکول میں تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ قدرت کا اصول ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، مگر پھر بھی چند لوگوں کا جانا ایک خلا لے آتا ہے۔ جناب حجیب غوث صاحب انہی تعلیم نواز لوگوں میں سے تھے کہ جن کا جانا ہماری مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیے، ہمارے نیشنل ہائی اسکول کے لیے، ہمارے تمام اداروں کے لیے ایک خلا لے آیا ہے۔ وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم شخصیت تھے۔ انہوں نے ہماری اسکول کے لیے مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکریٹری اور جنرل سیکریٹری کے عہدے پر رہ کر بہت سالوں تک ہمارا ساتھ دیا، ہماری رہنمائی کی اور ہمیں ہر طریقے سے ہمارا رہنمائی کرتے رہے۔ وہ ایک بہت اچھے اعلیٰ تعلیم نواز تھے۔ وہ یہاں کے پہلے گریجویٹ تھے اور ان کی قابلیت ان کی بات سے اور ان کے طور طریقے سے، ان کے لہجے سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے سمجھاتے تھے اور جو ہے بچوں کے لیے اور طلباء کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ ہمیشہ ایک مثبت رویہ رکھتے تھے۔ اساتذہ کے ساتھ بھی بہت اچھا رویہ تھا ان کا، اور وہ ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اگر کچھ نہیں ہے آتا ہے تو نہیں، آپ کر سکتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ایک مثبت رویہ اختیار کیا۔ ان کا جانا ہمارے لیے ایک بہت بڑا خلا لے آیا ہے۔ وہ کئی دن سے نہیں بھی آتے تھے تو بھی پھر بھی ہم کو جب ملتے تھے ہم لوگوں کی ہمیشہ رہنمائی کرتے رہے۔ ہم تمام نیشنل اردو ہائی اسکول کے اساتذہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے کارنامے جو انہوں نے انجام دیے ہیں یا ہم لوگوں کا جو ساتھ دیا، ہمیشہ رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ شکریہ۔ آخر میں مقامی میڈیا کائکنیس آن لائن مرحوم جناب حجیب محمد غوث صاحب کی رحلت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی ہماگیر خدمات کو بے حد قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایڈیٹر سبراس مروڈیشوری کے ساتھ بیورو رپورٹ کائکنیس آن لائن میڈیا۔ 4 دن کا جیون ہے، سب کو لوٹ جانا ہے، 4 دن کا جیون ہے، سب کو لوٹ جانا ہے، چھوڑ کر سرو سامان